نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى الآية صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات کریم نے ہمیں یہاں آپ کے سامنے اس کے مہینوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا. ان میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب حرمت والے ہیں. سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جب سے کائنات کو تخلیق فرمایا، وقت کا آغاز تب سے ہو چکا. بے شک اس وقت سے گھنٹوں منٹوں میں یہ تقسیم نہیں تھا، لیکن مہینوں کے حساب سے آغاز ہو چکا تھا. جبکہ حاضرین سامعین و ناظرین کرام، اور تب سے 12 مہینوں کا آغاز ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وقت کا آغاز اور وقت کو کاؤنٹ کرنا، اس کو شمار کرنے کا طریقہ اور اس کو شمار کرنے کا طریقہ اور شمار کرنے کی تہذیب یا کلچر یا ثقافت یہ تب سے شروع ہو چکی تھی، جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. سامعین و ناظرین کرام، میری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. اس مہینے کو اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی مہینے کا ذکر نہیں فرمایا، مگر حرمت والے مہینوں کا نام بھی نہیں دیا، لیکن حرمت والے مہینے کہہ کر دلالتاً اور اشارتاً اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کا ذکر فرمایا ہے. حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حج کے مہینے میں حج عطا فرمایا، اس کو ذوالحجہ فرمایا. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے روزے عطا فرمائے، اس کو روزوں کی نسبتیں اور برکتیں عظمتیں عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت اور آپ کی ولادت عطا فرما کر اس مہینے کو سارے مہینوں سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کے باعث عظمتیں عطا فرما دی. تو ہر مہینے کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی عظمت عطا فرمائی ہے، اور محرم کے مہینے کو اللہ رب العزت نے بھی بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اس مہینے میں جو عاشورہ کا یوم عاشورہ ہے، 10 محرم، یہ دن بڑی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے. اسی دن اللہ رب العزت قیامت عطا فرمائے گا. اسی مہینے میں بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے جو اسلام سے پہلے تھے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی. اسی مہینے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کی توبہ قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے باہر نکالا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور آسمان پر اسی دن 10 محرم کو اٹھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ماہ مبارک میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے اسی مہینے میں نجات ملی. اسی مہینے عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. اسی دن آپ نے اس سمندر کو پار کیا، دریائے نیل کو پار کیا.
جس کو اللہ رب العزت نے آپ کے عصا مبارک کے معجزے سے دو اس میں رستہ بنا دیا تھا، اور اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر کر دوسری سمت چلے گئے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری سے نجات ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش بھی اسی روز ہوئی، اور اسی دن اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج بخشا گیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کی جیسے کہ پہلے بتایا کہ ان کو نجات ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھا لیا گیا۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور رفتوں والا مہینہ، اور اس کو عظمتیں بہت پہلے سے جاری و ساری تھیں۔ جس طرح کے واقعات کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تقویت ملی، نئی زندگی مل گئی، اور اگر اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام شہید کر دیے جاتے یا شہید ہو جاتے آگ میں پھینکنے کی وجہ سے، تو آپ کے دین کو بھی نقصان پہنچنا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کو نئی زندگی بخشی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ فرمائی، تو اس توبہ سے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو دین کو نئی زندگی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے جب فرعون پڑا تھا اور سب کو قتل کر رہا تھا، سب کو شہید کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی، اس سے آپ کے دین کو نئی زندگی ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو بیمار اور بیماری میں تھے، آپ جب صحت یاب ہو گئے تو آپ کے دین کو بھی آپ کے باعث اور آپ کی صحت یابی سے نئی زندگی ملی۔ لیکن ان ساری عظمتوں اور ان ساری رفتوں سے بڑھ کر رفت حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو عظمت حاصل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو عظمت کیسے ملی کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نجات ملی تھی بیماریوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، اور جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو نئی زندگی ملی جب سیدنا امام حسین علیہ السلام اس روز شہید کر دیے گئے۔ ہاں سامعین و ناظرین کرام، اگر سیدنا امام حسین علیہ السلام اس روز شہید نہ کیے جاتے، حضرت امام حسین علیہ السلام اس روز اپنے دین پر دوسری طرح استقامت کے ساتھ کھڑے نہ رہتے، یا اس روز حضرت امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اس دین پر اس طرح استقلال کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، اور یزید کی معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اگر یزید کی بیعت کر لیتے اور اس کی بات مان لیتے، تو دین کو نئی زندگی نہیں ملنی تھی، دین کی اقدار مٹ جانی تھی، دین کی سمجھ اور دین کی روح ختم ہو جانی تھی۔ لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر اور دین کی خاطر استقامت کے پہاڑ بن کر، استقلال کے پہاڑ بن کر آپ نے وہ عصمتیں اور رفتیں قائم کی کہ آج تک وہ دین اپنی روح کے ساتھ زندہ ہے۔ یقین کیجیے اگر آج آپ ایک دوسرے سے دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا دین کی باتیں سنتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے دین پر قائم رہے، اور آپ نے دین کی روح کو ختم نہ ہونے دیا، اور اتنی عظیم قربانی عطا کی، اتنی عظیم قربانی عطا کی آپ نے، وہ دین کے لیے وہ عظمتیں اور رفتیں کھڑی کر دی ہیں کہ تا قیامت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہر ایک کے لیے، بلکہ نہ صرف دین اسلام اور اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری نسل انسانیت کے لیے آپ مشعل راہ بن چکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اپنے عزم کو سیدھا کرتے ہیں، اپنے آپ کی زندگی سے متاثر ہو کر اپنے عزم و استقلال پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو سمجھنے اور آپ کے استقلال سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اس دین پر قائم دائم رہنے اور اس پر مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔